سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان جیسا مقدس مہینہ ہماری زندگی میں نصیب کیا. لہٰذا اللہ کی نعمتوں میں سے جس طرح باقی نعمتیں ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب فرمائی ہے. جس طرح بہار کا موسم ہوتا ہے ایسے ہی نیکیوں کے بہار کا موسم یہ رمضان ہے. تو رمضان جس طرح مقدس ہے، محترم ہے، اور رمضان جو ہے وہ روزے کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے. اب روزہ جو ہے یہ اسلامی شعائر میں سے ہے، اسلامی ارکان میں سے ہے اور بہت اہم رکن ہے، بہت بڑا رکن ہے. اور اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ روزے کا انکار کر دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ سخت ترین گناہ کے اندر شمار ہوگا. اور یہاں تک کہ رمضان کے روزے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ اگر وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا اور پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس رمضان کے روزے کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے. تو جب کوئی چیز جو ہے اتنی اہمیت کی حامل ہے اور اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے اور فرائض میں سے یہ فرض عین ہے، تو جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا علم بھی فرض ہوتا ہے. اس لیے روزے کے مسائل کا سیکھنا اور روزے کے مسائل کو جاننا یہ ہر ایسے مسلمان جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں ہر ایک کے اوپر فرض ہے. اس لیے کہ ہم آپ بعض اوقات اپنی کسی غفلت اور جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا عمل اور فعل کر جاتے ہیں کہ پھر وہ روزہ بعض اوقات تو بالکل فاسد ہو جاتا ہے یا پھر مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب کے اندر کمی ہو جاتی ہے. اب کتنی بد نصیبی اور کم نصیبی ہے کہ ایک آدمی اتنی محنت کرے اور بھوک اور پیاس برداشت کرے لیکن پھر جو ہے لاعلمی کی وجہ سے اپنے روزے کو خراب کر دے. تو اس لیے جو ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے رمضان کے مسائل کے اعتبار سے کہ روزہ جو ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور روزے کے جو مسائل ہیں یہ سیکھنا جو ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اب روزے کے مسائل کے اندر سب سے پہلی چیز جو جس طرح آپ کو عنوان کے اندر نظر آئی کہ روزہ کس کے اوپر فرض ہے، تو اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھ لے کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان، یعنی ہر مسلمان عاقل بالغ اور صحت مند مقیم مرد اور عورت کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر چند شرائط ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، مقیم ہو. لہٰذا یہ شرائط کے اوپر مختصراً ہم ایک ایک شرط کے اوپر جائیں گے کہ ہم نے پہلے کہا کہ وہ کیا ہو، مسلمان ہو. تو پتہ چلا کہ غیر مسلم کے اوپر جو ہے وہ روزہ نہیں ہے. اور یہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اگر کوئی غیر مسلم صبح صادق سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اس دن کا روزہ اس کے اوپر کیا ہے، فرض ہے. اور اگر صبح صادق کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس دن کا روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا. ہم نے کہا عاقل ہو تو پتہ چلا کہ جو مجنون اور پاگل ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ روزہ فرض نہیں ہے. اور ہم نے کہا وہ بالغ ہو تو بلوغ کے مسائل ذہن کے اندر رکھ لے کہ ہم نے کہا کہ وہ بالغ، اب بالغ ہونے سے جو ہے یہ ہے کہ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ نابالغ اگر روزہ رکھ لے گا تو وہ نفل شمار ہوگا، اور اگر نابالغ بچہ یا بچی روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس پر اس روزے کی قضا بھی نہیں ہے. اور نابالغ بچہ یا بچی لیکن اگر روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو یہ روزہ نفل شمار ہوگا، اس کا ان کو اجر و ثواب ملے گا. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتے، رکھیں گے تو ان کو اجر و ثواب ملے گا. اس لیے ایسے نابالغ بچے اور بچیاں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں یا قریب البلوغ ہیں تو ان کو تو اس پر تنبیہ کرنی چاہیے تاکہ جو ہے بعد کے اندر ان کو روزہ رکھنے کی عادت بھی ہو اور روزہ رکھنا ان کے لیے بعد میں آسان بھی ہو. لیکن ایسے چھوٹے بچے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، رسم و رواج اور نام و نمود کی وجہ سے ان کو روزہ رکھوا دیا جاتا ہے، پھر ایسے بچوں کے اوپر جو ہے ان کے اوپر سختی نہ کی جائے اور ان کو اس چیز کا پر مجبور نہ کیا جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے. ہم نے جیسے عرض کیا کہ بالغ ہونا، اب بلوغ کی مدت کیا ہے اور لڑکا لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں، اس کی عمر اور مدت کیا ہے، تو یہ اہم مسئلہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ بلوغ کی جو عمر ہے
وہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے جو اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور لڑکی کے اندر کم از کم جو ہے وہ 9 سال ہے اور لڑکے کے اندر 12 سال ہے، یعنی 9 سال سے پہلے لڑکی اور 12 سال سے پہلے لڑکا جو ہے ان کے بلوغ کا اعتبار نہیں ہوگا اور یہ بالغ یعنی شمار نہیں ہو سکتے۔ ہاں ان کے بعد جو ہے اگر ان کے اندر کوئی بلوغ کی علامات پائی گئی ہیں، لڑکیوں کی بلوغ کی علامات ہیں یا لڑکے کی اپنی جو بلوغ کی علامات ہیں، اس 9 سال کے بعد لڑکی میں اور 12 سال کے بعد لڑکے میں اگر پائی گئی ہیں تو پھر جو ہے وہ بالغ شمار ہوں گے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ عمر مدت چلتی رہی اور لڑکی 15 سال کی اس کی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے عمر ہو گئی ہے اور لڑکے کی بھی 15 سال ہو گئی ہے چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، اور بلوغ کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، تو تب بھی علماء فقہاء نے جو ہے لکھا کہ اب یہاں پر جو ہے یہ دونوں بالغ تصور ہوں گے۔ لہٰذا آخری حد جو عمر کی ہے وہ 15 سال ہے لڑکے اور لڑکی میں، اور کم از کم جو حد ہے لڑکی میں 9 سال اور لڑکے میں 12 سال ہے۔ لہٰذا 15 سال جب ان کی عمر ہو گئی تو اب ان کو جو ہے یہ بالغ تصور ہوں گے، اور اب ان کے اوپر جو ہے وہ روزہ فرض ہوگا، اور اسی طرح نماز، جس طرح باقی احکامات ہیں، جس طرح بالغ کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ سارے ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ جو بچہ یا بچی جو ہے صبح صادق سے پہلے رمضان کے مہینے کے اندر بالغ ہو جاتی ہے تو اس دن کا روزہ اس لڑکے اور لڑکی کے اوپر رکھنا جو ہے یہ فرض ہے، اور اگر رمضان کے مہینے میں وہ بچہ یا بچی جو نابالغ ہے وہ صبح صادق کے بعد بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر اس دن کی روزے کی قضا جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں رمضان کے احترام کے اندر جو ہے وہ دن روزہ داروں کی طرح گزاریں گے، لیکن اس دن کے جو ہے روزہ ان کے اوپر فرض بھی نہیں ہے اور اس دن کے روزے کی ان کے اوپر قضا بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسائل تھے بلوغ کے اعتبار سے، اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا غدا ونعيد الحق المغتصب